بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاعلم انه لا اله الا الله صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. حمد و صلات کے بعد اللہ قدوس کا لاکھ شکر ہے کہ آج اس نے پھر ہمارے اوپر مہربانی فرمائی اور ہمیں اپنی بارگاہ کی حاضری سے مالا مال فرمایا. برادران مکرم، میں نے توفیق الہی سے آج سورہ محمد کی ایک آیت کے ابتدائی کلمات کی تلاوت کی ہے. رب قدوس کا ارشاد ہے فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ. اس وقت ہم آیت کی تفسیر یا اس کی تفسیر یا شان نزول ادھر تو نہیں جا رہے، لیکن کلمہ طیبہ کی برکات کے حوالے سے آج کوشش کریں گے کہ گفتگو ہو کہ اللہ کریم نے اپنی لارہ کتاب قرآن مجید میں جو یہ فرمایا کہ لا الہ الا اللہ، نہیں کوئی معبود مگر اللہ. برادران مکرم، نبی مکرم علیہ السلام کی ولادت باسعادت سے پہلے بھی انبیاء علیہ السلام کو اللہ کریم نے جب کلمہ عطا فرمایا تو یہ لا الہ الا اللہ جاری و سائر. مثال کے طور پر آدم علیہ السلام کا دور تھا تو لا الہ الا اللہ آدم صفی اللہ پڑھا گیا. جناب نوح علیہ السلام کا دور آیا تو لا الہ الا اللہ نوح نجی اللہ. لا الہ الا اللہ داؤد خلیفۃ اللہ. لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ. لا الہ الا اللہ اسماعیل ذبیح اللہ. لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ. لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ. اور سب سے آخر پر نبی مکرم علیہ السلام کو جب ختم نبوت کا تاج پہنا کر اور ختم رسالت کا صحرا سجا کر اللہ کریم نے بھیجا تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہی توحید جو پہلے سے چلی آ رہی تھی. ہر نبی نے اللہ کریم کی توحید کا پیغام دیا. اب یہ توحید اتنی بڑی دولت ہے. ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی مکرم علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کریم کی بارگاہ میں التجا کی، مولا مجھے کوئی ایسا ذکر عطا فرما کہ میں تجھے یاد بھی کروں اور تیری بارگاہ میں دعا بھی کروں. قال لا الہ الا اللہ، اے موسیٰ تم لا الہ الا اللہ کا ورد کیا کرو. اب کیونکہ اس کلمے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کا اس بات کرنا اور معبودان باطلہ، اللہ کے علاوہ جس کو بھی لوگوں نے معبود سمجھا اس کی نفی کرنا. وہ چاند ہو، وہ سورج ہو، وہ گائے ہو، وہ بت ہو، جو بھی اللہ کے علاوہ کسی کے ذہن میں معبود کا تصور ہے اس چیز کی نفی کرنا. تو آپ نے اقرار کیا یا اللہ بے شک تو وحدہ لا شریک ہے، تو ہی معبود ہے، اس بات کا تو میں اقرار کرتا ہوں، تیرے سوا عبادت کے لائق کوئی نہیں، مگر میں نے یہ گزارش کی ہے کہ مجھے ایسا ذکر عطا فرما جو میری ذات کے لیے کافی ہو. کہ میں تیرا نبی ہوں، میں تیرا رسول ہوں، تیرے ساتھ ہم کلام ہوتا ہوں، مجھے کوئی ایسا کلام عطا کر جو میرے لیے خاص ہو. اور اللہ کریم نے ان کی دوبارہ التجا پر پھر کہا قال لا الہ الا اللہ، اے موسیٰ علیہ السلام اسی کلمہ کا ورد کرو. اور ساتھ یہ فرمایا اے موسیٰ یعنی ساری زمینیں اور سارے آسمان اور میرے علاوہ ان میں جو کچھ بھی ہے اس سارے جہان کو
ان ساری اشیاء کو رکھا جائے نا ترازو کے ایک پلڑے میں اور دوسری جانب رکھا جائے لا الہ الا اللہ، تو فرمایا اس کلمہ والا پلڑا بھاری ہو جائے گا۔ یہ کلمات اتنی طاقت والے ہیں، اتنی برکت والے ہیں۔ اور برادران مکرم، کلمہ طیبہ اس پر بہت کچھ لکھا علماء نے، فقہاء نے، صوفیاء نے۔ انشاءاللہ ہم عنقریب اللہ کی توفیق سے کلمہ طیبہ کے وہ حقائق و معارف جو صوفیاء نے بیان فرمائے ہیں اس پر بھی بات کریں گے۔ تو یہ کلمہ طیبہ اتنی بڑی دولت ہے کہ ایک پلڑے میں کلمہ طیبہ ہو، دوسرے پلڑے میں پوری کائنات کی اشیاء ہوں، تو فرمایا پلڑا وہ بھاری ہوگا جس میں لا الہ الا اللہ کو رکھا جائے۔ اور حدیث کی کتاب ترغیب و ترہیب میں حدیث پاک موجود ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن تمام مخلوقات کو جمع فرمائے گا۔ ہمارا ایمان، جب ساری مخلوق کو جمع فرمائے گا تو ان میں سے ایک آدمی کو چن لے گا۔ بڑی توجہ سے حدیث کا مفہوم عرض کیا جا رہا ہے۔ ساری مخلوق کو جمع کرنے کے بعد ایک آدمی کو چن لے گا اور اس کے سامنے 99 دفتر کھول دے گا گناہوں کے۔ اس کے گناہوں کے 99 دفتر کھول دیے جائیں گے اور ہر دفتر میں اتنے گناہ ہوں گے کہ تا حد نگاہ تک وہ دفتر پھیلا ہوا ہوگا، جہاں تک نظر جا رہی ہوگی وہاں تک گناہوں کے انبار لگے ہوں گے۔ اور اللہ فرمائے گا اے بندے تو ان گناہوں میں سے کسی گناہ کا انکار کر سکتا ہے؟ کیونکہ حقائق سامنے آ گئے۔ یہاں جو چھپ کے کیا تھا ہم سے، آپ سے، مخلوق سے، اللہ سے تو نہیں چھپا سکا۔ وہاں پر جب یہ فرمایا جائے گا کہ تو کسی گناہ کا انکار کر سکتا ہے کیا، میرے لکھنے پر مامور محافظ فرشتے جو ہیں انہوں نے تجھ پر کوئی ظلم تو نہیں کیا؟ اتنے گناہ دیکھ کر تیرے دل میں یہ خیال نہ آ جائے کہ شاید میں نے تو کم کیے تھے اور شاید فرشتوں نے دیکھ زیادہ نہیں فرمایا، ایسا تو نہیں ہے؟ وہ عرض کرے گا نہیں میرے پروردگار، میرے اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا تجھے کوئی عذر ہے؟ وہ کہے گا میرے مالک نہیں۔ کہ عذر کیا ہوگا؟ جتنے گناہ کیے تھے وہ سارے سامنے آ گئے، اب عذر کیا؟ کچھ بھی نہیں۔ جو کچھ لکھا فرشتوں نے وہ بھی حق ہے، اپنے گناہوں کو دیکھ رہا ہے وہ بھی درست ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا ہاں میرے پاس تیری ایک نیکی محفوظ ہے۔ اللہ اکبر، یہ اللہ کی شان کریمی اور رحیمی کہ ادھر گناہوں کے انبار لگے ہوئے ہیں، اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے اتنے گناہ، لیکن اللہ کریم کی شان کریمی، اس کی شان رحیمی کہ اس نے فرمایا ہے، اس کی رحمت جب جوش میں تو فرمایا اے بندے تیری ایک نیکی میری بارگاہ میں محفوظ ہے۔ کبھی بندے بھی ایسے کر سکتے ہیں؟ بندوں کا تو یہ حال ہے کہ ہم نیکیاں کسی کی دیکھتے ہی نہیں ہیں، ہم دیکھتے ہیں خامیوں کو، برائیوں کو، بے وفائیوں کو۔ اور میں نے کئی بار دوستوں سے کہا کہ سال کے 365 جو دن ہیں آپ 360 دن کسی سے کریں نیکی اور 2 4 5 دن آپ نیکی نہ کریں، اور وہ بندہ شہزادہ 360 دن کی نیکیوں پر پانی پھیر کر آپ کے ان 5 دنوں کو یاد کرے گا کہ فلاں دن آپ نے وفا نہیں کی، فلاں دن آپ نے احساس نہیں کیا، فلاں دن آپ نے ہمدردی نہیں کی۔ تو اللہ کریم کی رحمت پر رشک آتا ہے، اس کی شان کریمی پر رشک آتا ہے کہ وہ مالک وحدہ لا شریک ہو کر، ان اللہ علی کل شیء قدیر ہو کر، پوری طاقت اور قدرت رکھنے کے باوجود بندے کے گناہوں کو دیکھ رہا ہے، اور بندہ جب پریشان ہے تو فرماتا ہے میرے پاس تیری ایک نیکی محفوظ ہے، اس لیے کہ آج تیرے اوپر ظلم نہیں ہوگا۔ تب ایک کاغذ کا پرزہ نکالا جائے گا جس پر لکھا ہوگا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، یہ نکالا جائے گا۔ اب کاغذ پر کچھ نہ لکھا ہو تو کوئی قیمت نہیں ہے، اگر اسی کاغذ پر قرآن کی آیات لکھ دی جائیں تو وہ شان والا بن جاتا ہے، اگر سادہ کاغذ کے اوپر احادیث طیبات لکھ دی جائیں وہ شان والا بن جاتا ہے۔ اور کاغذ بظاہر تو کچھ نہیں تھا، لیکن جب اس کاغذ پر اللہ کو، دوست کی توحید کو اور کریم آقا علیہ السلام کی نبوت اور رسالت کی گواہی کو لکھا گیا تو اب دیکھنا ہی ہے کہ رب کی بارگاہ میں اس کی قیمت کتنی ہے۔
یہ کاغذ پر اللہ تعالیٰ کی ذات وراء الورا، میرے کریم آقا علیہ السلام کا مقام و مرتبہ وراء الورا، لیکن جس ذات کے نام نامی اس میں گرامی میں اتنی طاقت ہے، جس محمد عربی علیہ السلام کے نام نامی اس میں گرامی میں اتنی برکتیں ہیں، ان کی اپنی ذات میں کتنی برکتیں چھپی ہوئی ہوں گی جو صحابہ نے لوٹی، اہل بیت طہار نے لوٹی، اور آج بھی امت کے اصفیاء، اولیاء، نجبا، نقبا، اغواث و اقطاب یقین کریں میرے نبی کے دریائے رحمت سے جھولیاں بھر رہے ہیں۔ اقبال نے کہا آنکھ والا تیرے جوبن کا تماشا دیکھے، دیدہ کور کو کیا نظر اور کیا دیکھے۔ اللہ ہمارے دل کی آنکھ کھولے، یہ دعا کرنی چاہیے۔ یہ آنکھیں تو ابو جہل کے پاس بھی تھیں، ابو لہب کے پاس بھی تھیں، یہ تو غیر مسلم کے پاس بھی ہے۔ پتہ چلا جب تک دل کی آنکھ نہ کھلے نہ رب کی ذات کا مشاہدہ ہوتا ہے، نہ رویت رسول علیہ السلام نصیب ہوتی ہے۔ اللہ فرمائے گا چل میزان عمل پر حاضر ہو جا، وہ گناہ گار عرض کرے گا مولا اے میرے پالنہار، اے میرے بخشنہار، اتنے بڑے گناہوں کے دفتر ہیں، آج شرما گیا، ندامت سے پریشان ہے۔ کہاں اللہ کی ذات قادر مطلق اور کہاں یہ بندہ ناچیز بے بس اور بے کس، پریشان کہ مولا اس کاغذ کا کیا کروں، ایک پرزہ ہی تو ہے، جب اتنے دفاتر بھر دیے گئے گناہوں سے اور یہ ایک کاغذ کا پلک۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا دیکھ تو صحیح، تجھ پر آج ظلم نہیں کیا جائے گا، کیونکہ اللہ کی ذات کسی پر ظلم نہیں کرتی۔ دعا کیجئے اللہ ان مسلمانوں کے بچوں کو ہدایت عطا فرمائے جو آج پڑھنے کے لیے کالج میں، یونیورسٹی میں جاتے ہیں اور ایسی منفی تعلیم سے آراستہ ہو رہے ہیں جس کی وجہ سے ان کو اللہ کی معرفت کیا، اللہ کے وجود کا انکار کرنا لازم آنا ہے۔ اللہ فرمائے کیا فائدہ ایسے علم کا جو اللہ کو دوسری معرفت سے محروم کر دے؟ کوئی فائدہ نہیں۔ علم وہ پڑھیے جس سے آپ کو اللہ قدوس کی معرفت نصیب ہو۔ میں ظاہری علم کی نفی نہیں کر رہا، سارے علوم آپ حاصل کریں، لیکن اگر اللہ قدوس کی معرفت نصیب نہیں، اللہ قدوس کی ذات باری تعالیٰ کا اعتراف تم نہیں کرتے، تو پھر تم جو کچھ بھی کرتے ہو وہ سارا کا سارا ابو لہب ہی بنتا ہے، وہ محمد عربی علیہ السلام کی تعلیمات نہیں بنتا۔ پھر وہ گناہوں کے دفتر میزان کے ایک پلڑے میں اور وہ کاغذ کا پرزہ دوسرے پلڑے میں رکھے گا۔ اللہ فرماتا ہے نا کہ یہ سارے گناہوں کے دفتر لے، اور یہ جو ہمارے پاس تیرا کلمہ توحید و رسالت محفوظ ہے، یہ رکا اور یہ پرچی اور یہ کاغذ، اس کو بھی لے۔ اب اس بندے نے میزان پہ جا کر کیا کیا؟ ایک جانب رکھا سارے گناہوں کو، دوسرے پلڑے میں رکھا اس کلمہ شہادت والے پیپر کو یا کاغذ کو یا پرچہ کو۔ تو نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جب یہ میزان پہ عمل جاری ہوگا، ایک جانب گناہوں کے انبار ہوں گے، ایک جانب کلمہ توحید و رسالت ہوگا، فرمایا وہ کلمے والا پلڑا بھاری ہو جائے گا، گناہوں والا پلڑا ہلکا ہو جائے گا۔ یہ اللہ قدوس کے اسم پاک کی، اسم ذات کی اور وحدہ لا شریک ذات کے نام نامی کی اور نبی کریم علیہ السلام کے اسم گرامی کی برکت ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نام سے بڑھ کر کوئی چیز بھاری نہیں ہو سکتی، لہذا اس عمل کی وجہ سے اللہ کریم اس کی بخشش فرما دے گا۔ جس کے دامن میں گناہوں کے انبار تھے پر شرک نہیں تھا، وحدہ لا شریک کے وجود کا انکار نہیں تھا، میرے نبی کی شان نبوت اور رسالت کی گواہی وہ دے رہا تھا، یہ بظاہر عقیدہ توحید و رسالت کی گواہی دینا اللہ کریم کی بارگاہ میں اتنی عظمت والا عمل ہے کہ گناہوں کے انبار مٹ گئے، اللہ نے اسے بخشش کا پروان عطا کیا۔ یہی وجہ ہے کہ ہماری توجہ، جتنے بھی اسلامی اسکالرز آتے ہیں، مفکر آتے ہیں، صوفیہ آتے ہیں، وہ ادھر مبذول کرواتے ہیں۔ جناب قلندر لاہوری اقبال نے بھی کہا نا، خیرت نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، خیرت نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ کلمہ گزرتے گزرتے بندہ لکھا ہوا دیوار پہ کو غیر مسلم بھی پڑھ لے، تو زبان سے کلمہ پڑھنے سے بات نہیں بنتی جب تک اقرار باللسان و تصدیق بالقلب سے اس کلمے کو دل کے اندر نہ اتارا جائے۔
اتارا جائے. اور آئیے سلطان باہو رحمہ اللہ جن کے نام نامی پہ یہ مسجد ہے، اس مرزا جہلمی بے حیا کو حیا آنی چاہیے جو کہتا ہے یہ باب شاہی کو خبیث آدمی. ہمارے اللہ والوں کی تعلیمات کو پہلے پڑھو، ان کو سمجھو، پھر دیکھو یا وہ قرآن کی تفسیر بیان کرتے ہیں یا حدیث کا مفہوم بیان کرتے ہیں. اقبال اپنی تحقیق کے بعد ملک و بیرون ملک کی تعلیم حاصل کرنے کے بعد یہ لکھنے پر مجبور ہو گئے، اولیاء کی شان میں انوکھی وضع ہے سارے زمانے سے نرالے. اللہ، انوکھی وضع ہے سارے زمانے سے نرالے ہیں. یہ عاشق کون سی بستی کے یا رب رہنے والے ہیں. یا اللہ یہ آتے کدھر سے ہیں اتنے پاک؟ وہ مرزا جہلمی کے بابے ہوں گے. وہ جو بنگی ہیں، جو چرسی ہیں، جو بدکار ہیں، جو عیار ہیں، جو مکار ہیں، وہ تیرے بابے ہوں گے. ہمارے بابے؟ اللہ اکبر کبیرہ. ہمارے بابوں کے سینے میں جب عشق رسول پروان چڑھتا ہے تو میرے آقا حجابات کو ہٹا کر انہیں اپنا دیدار عطا کر دیتے ہیں. ہمارے بابے جب اولیاء اللہ تزکیہ نفس کے بعد تصفیہ قلب کی نعمت سے مالا مال ہوتے ہیں تو اللہ قدوس کے جلووں کا مشاہدہ کرتے ہیں. تمہیں کیا خبر کہ اولیاء کا مقام و مرتبہ کیا ہے؟ ہم اللہ کے فضل و کرم سے اس امت کے خادم ہونے کی حیثیت سے اور طالب علم دین ہونے کی حیثیت سے کوشش کریں گے کہ اللہ اس مرزا کو بھی ہدایت عطا فرمائے. اور اللہ کریم ہمارے وہ لوگ ناداں جو اس کے فالورز بن گئے، اس کے پیروکار بن گئے، ان کو بھی توبہ کی توفیق عطا فرمائے. برادران مکرم توجہ چاہوں گا، میں کر رہا تھا سلطان باہو رحمہ اللہ نے کمال کیا. اللہ کو فرمایا ہے ہور دوانا دل دی کاری کلمہ دل دی کاری. پنجابی زبان ہے، ہماری اپنی زبان ہے، اور صدیوں پہلے جب لکھا گیا، جب اس شعر کو لوگوں نے پڑھا جو عربی سے نا واقف تھے، فارسی سے نا آشنا تھے، نہ قرآن کو جانتے تھے، نہ حدیث کو، نہ تفسیر کو جانتے تھے، نہ فقہ کو جانتے، نہ اصول فقہ کو جانتے تھے، نہ حدیث و اصول حدیث کو جانتے تھے. میں کہتا ہوں اللہ والوں کا کرم ہے کہ انہوں نے قرآن اور حدیث کے مفاہیم ہماری زبان میں بیان کر کے ہمارے دلوں میں اتار دیے. ہے ہور دوانا دل دی کاری کلمہ دل دی کاری ہو، کلمہ دور زنگار کریندہ کلمے میل اتاری ہو. فرمایا یہ وہ کلمہ ہے جب اس کا ورد کرتا ہے تو تیرے دل کے اندر شرک کا داغ ہو، کفر کا داغ ہو، منافقت کا داغ ہو، گناہوں کا داغ ہو. جب موسیٰ علیہ السلام التجا کرے تو اللہ کہے پڑھا کرو لا الہ الا اللہ، تو تو اور میں کس کھیت کی مولی ہیں؟ ہمیں اس کلمے کی کتنی حاجت ہے. فرماتے ہیں ہور دوانا دل دی کاری کلمہ دل دی کاری ہو، کلمہ دور زنگار کریندہ کلمے میل اتاری ہو، کلمہ ہیرے لال جواہر کلمہ ہٹ پساری ہو، ایتھے اوتھے دوئی جہانی باہو کلمہ دولت ساری ہو. مجھے بتائیے تو صحیح، اللہ والوں کی تعلیمات کو سمجھنا ہے. وہ رب جس نے جب اپنا بتایا تو کیا فرمایا؟ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، میں تمہاری رگے گلوں سے بڑھ کر تمہارے قریب ہوں. اور دوسرے مقام پہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. میں جب آقا علیہ السلام کو اللہ فرما رہا ہے جب تجھ سے سوال کریں میرے بندے، وَإِذَا سَأَلَكَ، اور جب سوال کریں آپ سے عبادی میرے بندے، انی میرے متعلق، فَإِنِّي قَرِيبٌ، تو کہہ دو میں قریب. منشاء خدا بندی یہ ہے کہ ہم محبوب کریم علیہ السلام بندے ہوں میرے اور سوالی ہوتے تیری بارگاہ سے میرا پتہ پوچھے، ان کو بتا میں کیا ہوں، میری شان کریمی اور رحیمی کیا ہے، میرے عرفان سے مالا مال کر. اس لیے اللہ کریم نے اپنے اس راز کو ظاہر کرنے کے لیے کہ میں رگے گلوں سے بڑھ کر کیسے قریب ہوں، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو. سچوں کے ساتھ ہو جاؤ گے تو تمہیں پتہ چلے گا کیا کہ میری جلوہ گری کدھر ہے، میری معرفت کیسے نصیب ہوتی ہے. تو برادران مکرم آج اور ہر دور میں اپنے ایمان کو بچانا بہت ضروری ہے. ہم نے اپنی کتاب، جو ہماری جو کتاب چھپی ہے، اس میں کلمہ شریف کے بارے سے کافی اشعار لکھے ہیں. 2 اشعار حصول برکت کے لیے، اور یہ پنجابی میں، اور اللہ کا شکر ہے یہ 4-5 صفحات پہ پھیلے ہوئے اشعار ہیں.
یہ قرآنی آیات احادیث نبوی اور تفسیر کے کئی مفاہیم ہیں. آسان بات اے مالک دا فرمان میاں ہے لکھیا وچ قرآن میاں پڑھیا کر نال دھیان میاں لا الہ الا اللہ محمد پاک رسول اللہ. اے دستہ اے قرآن میاں اپنے رب نو پہچان میاں نہ رو اس تو انجان میاں پڑھو لا الہ الا اللہ محمد پاک رسول اللہ. اس وچ رب دی توحید میاں کر کفر دی تو تردید میاں رکھ بخشش دی امید میاں پڑھو لا الہ الا اللہ ہے محمد پاک رسول اللہ.